اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 60. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب پانی مانگا، پانی طلب کیا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کس نے مانگا؟ اس کی قوم نے. تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو. چنانچہ سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی روداد اور اس کا تذکرہ، یہ سلسلہ جاری ہے. اگر کل کے سبق کو دہرا لیجئے، اللہ نے فرمایا تھا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھیں. بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتیں، ان کو ظالم جابر قوم سے غلامی سے نجات دلوائی گئی، آزاد خطہ اس میں آباد کیا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا گیا، ان کے انتقام کی آگ ٹھنڈی. اور پھر جب آباد کیے گئے تو ان کے اوپر بادلوں کا ابر کا سایہ، من اور سلوہ. تو یہ بہت سی نعمتیں، اور سب سے بڑھ کے نبوت کی، رسالت کی، ہدایت کی، شریعت کے احکامات سکھانے کی، یہ سب نعمتوں سے نوازا گیا. تو اسی سلسلے میں اب ایک مزید تذکرہ. ظاہر ہے صحرا میں پانی کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ان کے پانی کے حوالے سے جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ جو معجزانہ طور پر عصا دیا گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس عصا کو ایک چٹان پر مارے. اور پھر وہی عصا کا معجزہ کہ چٹان پر جیسے ہی وہ عصا لگا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. یہ 12 اس لیے تھے کیونکہ جو خاندان تھے وہ بھی 12 قبیلوں کی شکل میں تھے. تو آپس کے جھگڑے اور آپس کے تنازع سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے چشمے ہی 12 پھوٹے تھے تاکہ 12 قبیلے اپنے اپنے چشمے سے پانی لے لیں. آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اے موسیٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. یہ جملہ اور یہ الفاظ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم سنگل ڈش پر راضی نہیں، ہمیں ایک قسم کا کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. یہ کس کا جملہ ہے؟ مغضوب قوم کا. مغضوب قوم کا، وہ قوم جو اللہ کے غضب کی مستحق ہوئی اور جو اللہ کے عذاب سے دوچار کی گئی، یہ اس قوم کا رویہ ہے. اور یہ وہ قوم ہے کہ غیر المغضوب کہہ کے جس کے رویے اور جس کے انداز کو اپنانے اور جس کے راستے پر چلنے سے بچنے کی ہم دعائیں کرتے. اگر ہم دیکھیں تو دعا تو ہم غیر المغضوب کی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم سنگل ڈش پر راضی ہیں؟ کیا آج ہمارے ہاں سادگی طعام اور ہمارے دسترخوانوں میں سنگل ڈش پر قناعت اور توکل کا طریقہ ہے؟ آج کی شادیاں بیاہ دیکھ لیجئے، شادیوں بیاہوں میں کیا حال ہے؟ کتنی ڈشز؟ وہ تو حکومت نے جبراً سنگل ڈش کی ممانعت اور قانون پاس کیا ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ سنگل ڈش بھی نہیں ہوتی، اس میں بھی بہت سے انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں. لیکن کھاتے پیتے گھرانوں کے اور خوشحال گھرانوں کے لوگ بھی شادیوں پہ جاتے ہیں تو یہی جملہ سننے میں ملتا ہے، آج کل شادیوں میں جانے کا مزہ ہی نہیں آتا جب سے سنگل ڈش ہو گئے.
پسند نہیں ہے کسی کو بھی یہ سنگل ڈش شادیوں پہ، یہ تو جبراً کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر سنگل ڈش کرنے والوں کا حال یہ کہ وہ کھاتا پیتا طبقہ بارات اور ولیمے پہ پابند ہو کے سنگل ڈش کر لیتا ہے، لیکن مہندی پہ، مائیوں پہ، ڈھولکیوں پہ، رنگولیوں پہ، فارم ہاؤسز میں بڑی بڑی شادیاں ارینج کر کے وہاں پہ ایسی کی تیسی اور تیس نیس مچا دیا جاتا ہے سنگل ڈش کا۔ تو ہم بحیثیت قوم اپنی ان تمام موقعوں پر سنگل ڈش پر راضی نہیں ہیں، اور اس کو چھوڑ دیجئے، فرداً اگر ہم اپنے گھریلو سطح پر اپنے دسترخوانوں پر نگاہ دوڑائیں تو کیا افطار کے وقت، رمضان کی افطاریوں میں کیا لوگ سنگل ڈش پر راضی ہوتے ہیں؟ کیا افطار کے دسترخوان پر ایک ڈش پر لوگ راضی ہوتے ہیں؟ آج یہی تو رویہ اور یہی تو انداز کہ زندگی کھانا بن گئی، اور ہم وہ سنگل ڈش نہ کرنے والے ہم کہتے ہیں صبح اور شام کو اور فرق ہم ایک چیز کھا کے تنگ آ جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے کچھ بات، کچھ جملے کچھ سنے سے نہیں لگ رہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سادگی طعام اپنانے اور اللہ ہمیں توکل اور قناعت کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے اس کو راضی بازار رہ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اپنے رب سے ذرا دعا کرو نا کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ یعنی ریڈی میڈ تمہیں آسان، فری، مفت، بغیر فکر معاش، روٹی روزی دھندے کے بغیر تمہیں روز آسمانی خوراک ملتی ہے، تو تمہیں سہولتیں راس نہیں آ رہی؟ تم اس کے بدلے ایک ادنا چیز چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، یہ وہی ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا انواع و اقسام کی خوراک اور کھانوں کا، تو پھر اللہ نے شہری آبادی کی نشاندہی کی گئی تھی، اور پھر اس شہر پر حملہ آور ہو کر اللہ سبحانہ تعالی نے جہاد کا حکم دیا تھا، قتال پر اللہ نے فتح کا وعدہ کیا تھا، اور فتح کے بعد اللہ نے وہ انداز سکھائے تھے کہ تم سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا، حتتن کا اعلان کرتے جانا۔ وہ اب بعد والی رودات جو ہے وہ پہلے، اور پہلے والا واقعے کا حصہ جو ہے وہ بعد والے رکوع میں بیان کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انواع و اقسام کے شہری کھانے کھانا چاہتے ہو اور اس من اور سلوہ سے اکتا گئے ہو، بور ہو گئے ہو، تو کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری، پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور کیا؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ گویا 3 سزائیں ملیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو، اور آخری الفاظ کیا ہیں کہ وہ اللہ کے غضب میں مستحق ہو گئے۔ یہ الفاظ اور یہ تذکرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن میں جب مغضوب علیہم کہا گیا ہے تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اچھا یہ جو 3 مصیبتیں اور آفتیں آئیں کہ ذلیل و خوار ہوئے، پستی اور بدحالی ہوئی، اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب میں گھرے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اپنے رویے، ان کی اپنی سرگرمیاں۔ کیا رویے؟ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ 4 وجوہات۔ وہ اللہ کی آیات کا انکار اور کفر کرنے لگے تھے، وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے، اور یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا، اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ گویا یہودیوں، بنی اسرائیل کے لوگوں کی 4 کمیاں اور 4 غلط رویوں کے اوپر ان کو اللہ کی طرف سے 3 سزائیں دینے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ 4 بدعملیاں کیا ہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا، نبیوں کو یقتلون النبیین بغیر حق، بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام
پر حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے بدکاری کا نعوذ باللہ الزام لگا کر ان کو رجم یا سنسار کیا گیا۔ اسی طرح رودات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان پر جو اس دور کا بادشاہ تھا، بادشاہ کی جو معشوقہ تھی وہ ایک رقاصہ خاتون تھی۔ اس رقاصہ معشوقہ نے بادشاہ سے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ یحییٰ علیہ السلام، اس بستی کا جو سب سے نیک اور صالح شخص ہے، اس کا سر قلم کر کے اس کے سامنے تھال میں پیش کیا جائے تو وہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے رقص کرے گی۔ تو اس معشوقہ رقاصہ کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر بادشاہ کے حکم پر قتل کیا گیا۔ اسی طرح یرمیہ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کی قوم نے جب وہ ان کو اللہ کے احکامات پہنچاتے تھے اور ان کی غلط روی کی نشاندہی کرتے تھے تو ان کی قوم نے ان کو رسی سے باندھ کے کیچڑ والے کنویں میں بھوکا پیاسا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی تذکرہ بنی اسرائیل کا کر رہا ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آگے جا کے بات ہو کہ نبیوں اور رسولوں میں فرق، لیکن رسول وہ جن کو ایک نئی شریعت اور آسمانی کتاب دے کر بھیجا جاتا تھا۔ رسولوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا۔ نبیوں کو وحی کے ذریعے تو اللہ کے احکامات پہنچائے جاتے تھے، لیکن نبیوں کو کوئی نئی شریعت اور الہامی کتابیں نہیں دی گئیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ قوموں نے نبیوں کو تو قتل کیا، لیکن قوموں نے، بنی اسرائیل نے جب رسولوں کے قتل کی سازش کی تو وہ سازشیں ناکام بنا دی گئیں۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یرمیہ علیہ السلام یہ نبی تھے، ان کو تو بنی اسرائیل نے قتل کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھائے جانے کی سازش یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھائے جانے کی سازش، یہ سازشیں کیونکہ وہ رسول تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈالنے کی سازش، یہ سب سازشیں کیونکہ وہ رسول تھے، وہ اللہ کی حفاظت میں تھے، اس لیے وہ ناکام بنا دی گئی۔ تو بنی اسرائیل کی دوسری غلط روی کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کی بتائی ہوئی لمٹس اور باؤنڈریز اور حدود سے نکل جاتے تھے اور ایکسیڈ کرتے تھے۔ تو گویا ان 4 غلط رویوں پر 3 سزائیں ان کو دی گئیں۔ یہ واقعے اور یہ قصے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہر پڑھنے والے گروہ، معاشرے اور قوم کو ایک آئی اوپنر مل جائے، ایک میسج اور ایک پیغام مل جائے۔ پیغام واضح طور پر ثابت ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو وہ قوم کی اپنی غلط روی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں، پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں، تو من حیث القوم آپ دیکھیں کیا پاکستان کے اوپر ذلت اور خواری کا عذاب نہیں ہے؟ پاکستانی قوم ذلیل و خوار نہیں ہے؟ گرین پاسپورٹ، پاکستان کا وہ سبز پاسپورٹ کسی بھی ایئرپورٹ پر چلا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ذلت اور حقارت کا طریقہ، یہاں تک کہ سعودی عربیہ میں آپ دیکھیں کہ عمرے اور حج کے لیے جب پاکستانی گرین پاسپورٹ نکلتا ہے تو وہ بڑی حقارت سے پوچھتے ہیں ہاذا پاکستانی، یلا یلا خلاص۔ تو یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے۔ پاکستان کی مصنوعات، پاکستان کی پروڈکٹس جب انڈسٹریل منڈیوں میں جاتی ہیں، جب انٹرنیشنل منڈیوں میں جاتی ہیں تو ان کو کوئی قبول نہیں کرتا، نہ ہماری ایکسپورٹس ہیں نہ ہماری برآمدات ہیں۔ یہ ذلت اور رسوائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قومی سطح پر ہر سطح کے اوپر پاکستان شدید ذلت اور شدید رسوائی کا شکار ہے۔ اور مجھے بتائیں کیا پستی اور بدحالی نہیں ہے پاکستان میں؟ کس قدر پستی ہے، کس قدر بدحالی ہے۔
اکنامک کرائسس، معاشی بحران، ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اتنے مقروض ہیں، مزید قرض مانگتے ہیں، سود دینے پہ قاصر ہیں، تو یہ معاشی بدحالی کیا پاکستان پر مسلط نہیں ہے؟ ہر پیدا ہونے والا پاکستان کا بچہ اپنے کندھوں پہ کروڑوں کا قرض لے کر مقروض پیدا ہوتا ہے، یہ معاشی بدحالی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے غضب کی نشانیاں نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ایک سیلاب آتا ہے، سیلاب زدگان ابھی ہم ان کے گھر بنا کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کر کے نکلے ہی نہیں ہوتے تو اگلا سیلاب آ جاتے اور بستیاں بہا دی جاتی ہیں۔ سیلابوں پہ سیلاب، دھماکوں پہ دھماکے، بم دھماکوں پہ بم دھماکے، ٹیررزم کے مصیبتیں اور مشکلات، اور پھر فرقے ایک فرقہ دوسرے فرقے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا غضب ہے، یہ مہنگائی ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، اور نرخ آسمانوں پہ جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عذاب الہی اور اللہ کے غضب کی علامتیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجوہات یہی ہیں، آج کھلم کھلا اللہ کے احکامات کا انکار ہے، پردے کے احکامات کا انکار ہے، سود کے احکامات کا انکار ہے، موسیقی کے احکامات کا انکار ہے، کھلم کھلا اللہ کے احکامات کا کفر اور انکار ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث کی تعلیمات کا، سنت کے نمونوں کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ نہ آج ہماری شادیاں سنت کے طریقے کے مطابق ہیں، نہ ہمارے بیاہ، نکاح، رخصتیاں، وفاتیں، ولادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ دین کے احکامات کا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر کیا پیغمبروں کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا، لیکن پیغمبروں کے، رسولوں کے نائب اور جانشین، دین کی دعوت دینے والے، مبلغین، مجاہدین، دین کے اشاعت اور نفاذ، علیٰ کلمت اللہ کے لیے کام کرنے والوں کا آج میرے ملک میں کیا حال ہے؟ کیا پکڑ کے ان کو غیر ملکوں کے حوالے نہیں کیا جا رہا؟ کیا آج ہمارے مجاہدین اور دین کی سربلندی کا کام کرنے والوں کے خون کی قیمت کھا کے آج ہمارے حکمران اپنی تجوریوں کو بھر نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ انداز نظر نہیں آ رہا ہے؟ دین کی دعوت دینے والوں اور دین کی اشاعت کرنے والوں یا نفاذ اسلام کا کام کرنے والوں کے ساتھ کیا حال کیا جا رہا ہے؟ نبیوں کا تو سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اور پھر کیا اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہیں؟ اللہ کی ڈس اوبیڈینسز نہیں ہیں؟ اور لباس کے احکامات میں، معاشی معاملات میں، ہر زندگی کے شعبے میں اللہ کی نافرمانیوں کا انبار ہے جو معاشرے میں نظر آتا ہے۔ اور پھر اللہ کی حدود سے تجاوز، اللہ کی لمٹس اور باؤنڈریز سے تجاوز، اور قرآن کی وضع کردہ قوانین کی حدود کیا ہمارے معاشرے میں رائج ہیں؟ کیا زنا کی حد ہے؟ کیا سرقہ کی حد ہے؟ کیا کوئی حد جو قرآن نے نافذ سجائی ہے، کیا اس کو ہم نے اپنے نظام قانون میں نافذ کیا؟ تو وجوہات ذلت اور رسوائی کی، بدحالی کی، اکنامک کرائسسز کی، اور یہ سارے غضب، اس کی وجوہات ہمارے من حیث القوم رویے ہیں۔ اللہ ہمیں بر وقت سمجھنے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب جھنجھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ان عذابوں پر استغفار اور اصلاح کر کے رب کی اطاعت، اس کی بندگی کی طرف پلٹنے اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مسائل کی وجہ بھی سمجھائے اور مسائل کا حل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اللہ فرما رہے کہ یقین کرو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی، ہادو، یہودی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ایک خود ساختہ نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے اپنا رکھا تھا، ورنہ سارے نبیوں کے پیروکار ہمیشہ سے مسلم ہی رکھے گئے۔ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام ہی رہا ہے، اور ہر نبی کے پیروکار مسلم ہی رکھے ہیں۔ یہ یہودی کون تھے؟ یہ ان کا خود ساختہ نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے اپنا تجویز کیا۔ نصارہ سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار۔ کو کرسچنز کرائسٹ کے حوالے سے
عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، اور نصارہ بھی ان کا ایک خود ساختہ نام تھا، کیونکہ آگے جا کر ہم سورہ آل عمران میں پڑھیں گے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے دین کی دعوت میں، تبلیغ میں، اشاعت میں، نفاذ میں کون میری قوم میں سے میرا ہیلپر اور مددگار ہے، تو ایک مٹھی بھر جماعت نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو نصارہ، the helpers of عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر پکارتے تھے۔ والصابئین، صابئین صابی کی جمع ہے۔ صوابی کن کو کہتے ہیں؟ مفسرین میں مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ کے نزدیک سٹار ورشپرز، ستارہ پرست لوگوں کو صوابی کہا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک آگ کو پوجنے والوں کو صابی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ آگ کو پوجنے والے فائر ورشپرز عموماً مجوسی کہے جاتے ہیں، ایران کے لوگوں کو مجوسی کہا جاتا ہے، اور صوابی آتش پرستوں کو نہیں کہا جاتا۔ اور اکثر تفاسیر میں آپ صوابی کا ترجمہ وہی دیکھیں گے جو عرب کے لوگ ایکچولی صابی کس کو کہتے تھے؟ عرب کے لوگ صوابی اس شخص کو کہتے تھے جو اپنے آبائی دین سے مرتد ہو جاتا تھا، جو اپنے انسیسٹرز، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے کسی نئے دین یا ریلیجن کو اڈاپٹ کرتا تھا۔ ایسا آبائی دین سے مرتد ہونے والا شخص عرب کے لوگ اس کو عربی زبان میں صوابی کہتے تھے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ایک واقعہ بھی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ صوابی کہتے تھے۔ کس حوالے سے؟ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ دین ابراہیمی پر ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس آبائی دین ابراہیمی کو چھوڑ کر ایک نیا دین جو ہے وہ متعارف کروا رہے ہیں۔ تو اس مناسبت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان قبول کرنے والے صحابہ اکرام کو صوابی کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کوئی جس بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا صوابی ہوں، جو بھی کیا کرے گا؟ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، اور ایمان لانے کے بعد کیا کرے گا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صالح عمل بھی کرے گا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو ان کے لیے ان کا اجر رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں۔ اس آیت کو پڑھ کے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ عیسائی، یہودی اور صوابی لوگوں کے لیے بخشش کا وعدہ موجود ہے، اور ان کے لیے جہنم سے نجات کی خوشخبری بتائی جا رہی ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی سزا کی شکل میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ بہت دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی بخشش کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا وہ بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو جو میں بیسک بات بتاؤں گی کہ ہمیں اس کرید اور ٹو میں جانا کہ کون بخشا جائے گا اور کون نہیں بخشا جائے گا، اس کرید اور ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ ہم بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے، اپنی بخشش کی فکر کرنا، اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنے رویوں اور اپنی سرگرمیوں کو دیکھنا کہ کیا میری سرگرمیاں بخشے جانے والے جنتی لوگوں جیسی ہیں، کہیں میرا عمل جہنمیوں جیسا تو نہیں ہے۔ تو اپنی بخشش کی فکر کرنا اور اپنی بخشش پر نظر رکھنا اور اپنی بخشش کی کوشش اور دعا کرنا، اصل میں تو کنسرن یہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کی بخششوں کی کرید ٹو لگانا یہ مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ سوال بہت دفعہ آتا ہے
تو اس لیے اس کا تصور میں آپ کو قرآن کی روح سے سمجھاتی جاؤں۔ یہ بات ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں کہ بخشش، نجات، جہنم سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے قرآن میں بار بار دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ وہم فیہا خالدون۔ کہیں آتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ بارہا قرآن میں یہ دو شرطیں لگائی گئی ہیں جنت میں داخلے کی۔ ابدی جنت کے حصول کے لیے صرف ایمان نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ ایمان ہوگا اور عمل نہیں ہوگا تو بھی داخلہ نہیں ہے، اور اگر عمل بہت اچھا ہوگا، خدمت خلق ہیں، بہت بھلائیاں ہیں، بہت خیر کا کام ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو بھی داخلہ نہیں ہے۔ یہ کمبینیشن دونوں چیزوں کی جنت میں داخلے اور بخشش کے لیے ضروری ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کے 5 کمپوننٹس: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ یہی ہے نا ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب، ایمان بالرسل اور ایمان بالآخرہ۔ اور جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایک 6واں کمپوننٹ ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان بھی کچھ کے نزدیک ایمان مفصل کا ایک جز۔ اب اس میں سے 2 ایمان، ایمان بالکتب، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور ایمان بالرسل، یہ کب مکمل ہوتا ہے؟ جب تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہو اور جب تمام نبیوں پر ایمان ہو۔ ایمان تمام نبیوں پر ضروری ہے، تمام نبیوں کو نبی مانا جائے گا، محبت، ادب، عقیدت سب کی ہوگی، ہاں اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، کیونکہ یہ دین محفوظ ہے، یہ کتاب محفوظ ہے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں تو عیسائی اور یہودی، ان کے یہ 2 ایمان مکمل نہیں ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل تک تو کتابوں کو، رسولوں کو مانتے رہے، نبیوں کو مانتے رہے، لیکن عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور انجیل کے بعد قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو گویا عیسائیوں کا ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسل کیا ہے؟ مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ان کا ایمان ناقص ہے۔ اسی طرح یہودی لڑی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور تورات تک تو ایمان لاتے ہیں، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور یہودی تورات کے بعد انجیل اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو گویا ان کا بھی ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل ناقص ہے اور انکمپلیٹ ہے۔ چونکہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہے تو قرآن کی آیات کی روح سے اور قرآن کے عقائد اور ایمانیات کے بیان کی روح سے تو یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بخشش کا وعدہ نہیں ہے۔ میں اور آپ کون ہیں یہ وعدے دینے کے لیے اور یہ فتوے لگانے کے لیے؟ لیکن یہ میں قرآن کے عقائد اور ایمانیات کے بیان کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ اس کے حوالے سے یہود اور عیسائیوں کی بخشش کا وعدہ اور جنت میں داخلے کا وعدہ نہیں۔ لیکن اس آیت میں تو اس کے بالکل کانٹری ایک تصور سمجھایا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیات میں تضاد تو نہیں ہو سکتا، قرآن کی آیات ایک آیت دوسری آیت کو کانٹرڈکٹ تو نہیں کر سکتی، تو پھر یہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کچھ یہودیوں اور کچھ عیسائیوں کی بخشش کا وعدہ کر رہی ہے، سارے یہود اور سارے عیسائیوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ کن یہود اور کن نصارہ کی بخشش کا وعدہ ہے؟ وہ یہود، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور تورات کے حامل، جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے، جو انجیل کے نزول سے پہلے
حضرت موسیٰ کی تعلیمات اور تورات کے احکامات کے مطابق عمل صالح کرتے تھے، یہ ان یہودیوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ اسی طرح وہ عیسائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور اپنی کتاب انجیل کے احکامات کے مطابق عمل کرتے تھے، یہ ان عیسائیوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ امید ہے کہ یہ باریک سا نقطہ سمجھ آئے گا، اور یہ آیت جو ذہنوں میں ایک کانٹرڈکٹری کانسیپٹ ذہنوں میں ڈالتی ہے، وہ خلش بھی ذہنوں سے دور ہوگی۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں یہ شرح صدر ہو کر قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن اور حدیث کے اندر آپس میں بھی، اور حدیث اور قرآن کے میوچل معاملات میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے اور کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، سارے کے سارے شریعت کے احکامات میں مکمل مطابقت اور ہم آہنگی موجود ہے۔ آیت نمبر 63، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہم تمہیں دے رہے ہیں نا، اسے مضبوطی سے تھامنا، اور جو احکامات اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اس طریقے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ تم تو کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ یہاں پر کیا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ طور کو اٹھایا اور وعدہ لیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے پیچھے بھی میں نے بات کی تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی دی، غلامی سے نجات دی اور ایک صحرا میں آزاد قوم کے طور پر آباد کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کے احکامات دینے کے لیے 40 دن کی ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی احکامات کو پتھروں کی سلوں پر لکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا، لیکن قوم ضدی ڈھیٹ مان کے نہیں دیتی تھی۔ بات ہوئی تھی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر 70 سرداروں کو ساتھ لے گئے تھے تاکہ ان کو ایمان نصیب ہو، لیکن پھر نہیں مانتے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ پوری ضد، پوری ڈھٹائی، پورے تکبر کے ساتھ نبی کی نافرمانی پر جمے اور ڈٹے ہوئے تھے، تو ان کو شریعت کے احکامات پر پابند کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اس طور کے پہاڑ کو، کوہ طور کے پہاڑ کو جو ان کے علاقے کے بالکل قریب تھا، اس کو ایسے معلق کر دیا گیا اس بستی کے اوپر کہ گویا وہ گرا چاہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بستی کے اوپر اس پہاڑ کو ایسے انکلائن کر دیا گیا کہ دیکھنے والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ طور کا پہاڑ ہم پہ گرنے والا ہے اور ہماری بستی کو پیس کے رکھ دیا جائے گا اور اس پہاڑ کے نیچے دبا دیا جائے۔ یہ جو اس عذاب الہی کا خوف، وہ ایک دہشت، اس کو اللہ نے دھمکی کے طور پر استعمال کر کے کہا کہ یہ طور ہے جو تم پر معلق کر دیا گیا ہے، اب اس خوف میں کیا کرو، یہ جو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات دیے گئے نا، اب ان کو پکڑ لو، اب ان کو تھام لو اور ان کے پابند ہو جاؤ۔ اب اس خوف اور اس دہشت کی حالت میں کہ یہ پہاڑ ہم پہ گرا جاتا ہے، اور اگر ہم نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ کا حکم ہوگا اور ہم پر گرا کر ہمیں ملیہ میٹ کر دیا جائے گا، انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اچھا اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم شریعت موسوی علیہ السلام جو ہے ہم اس کو تھامیں گے اور ہم اللہ تیرے احکامات اور تیری حدود کی پابندی کریں گے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہی کہ وہ طور واپس ہوا، وہ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تو وعدہ خلافی کرنا اور نافرمانی اور سرکشی پر ضد اور تکبر کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈھیٹ، ضدی، سرکش، سٹبن، obstinate قوم کا طریقہ تھا، جس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب طور کو اوپر اٹھایا تو کیا کہا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تقوی اور ایمان کے حصول کا طریقہ بتایا کہ یہ جو تمہیں شریعت دی جا رہی ہے، یہ جو تمہیں شریعت کے احکامات اور احکامات الہی دیے جا رہے ہیں، ان کو کیسے تھامو؟ یہ بڑے
اہم خزانے ہیں، یہ بڑے انمول خزانے ہیں، ان کو کیسے تھامو؟ قوتاً، مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ اچھا، میں کئی دفعہ بات مثال سے سمجھاتی ہوں۔ شریعت کے احکامات کو، قرآن اور اللہ کے احکامات کی تعلیمات کو کیسے تھامنا ہے؟ بقوتاً۔ ایک تو ان کو تھامنا ہے، اور دوسرا کیسے تھامنا ہے؟ بقوتاً۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ اپنی بہت قیمتی، بہت نادر، انمول، مہنگی چیزوں کو کیسے پکڑتے ہیں؟ سوچیں ذرا، آپ کے ڈرائنگ روم میں ڈیکوریشن کا ایک بہت قیمتی سا کرسٹل کا بول ہے، یا آپ کے ایک بہت مہنگے ڈنر سیٹ کا ایک بہت قیمتی سا ڈونگا ہے، یا کوئی کوئین این کا ڈونگا ہے، اس کو کیسے پکڑتے ہیں؟ کیسے پکڑتے ہیں؟ اماں بیٹی کو کہے کہ یہ ڈونگا پکڑ کے جا کے میز پہ رکھا ہو، تو اماں کیا کہتی ہے؟ اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے جھولے دیتے، اٹکیلیاں کرتی ہوئی جا کے وہاں پہ رکھا ہو، اماں کیا کہتی؟ ذرا زور سے پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، اور ذرا دھیان سے پکڑنا۔ اور دھیان سے پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں۔ اب سوچ رہے ہیں، آر یو آل ود می؟ کرسٹل کا مہنگا سا بول کیسے پکڑتے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پکڑتے ہیں؟ نہیں، دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں۔ اور ایسے کمزور ہاتھوں سے پکڑتے ہیں؟ نہیں، مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور پھر دھیان بھی اس پہ رکھتے ہیں، اور پھر پوری کانسنٹریشن اور توجہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، یہ کہیں سے میں نہ ٹکرا جاؤں، کہیں یہ نہ ٹکرا جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک ہاتھ سے پکڑا اور ایک ہاتھ سے کچھ اور بھی پکڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے کچھ اور بھی لے رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ بس قرآن کو تھامنا ہے تو کیسے تھامنا ہے؟ تعلق بالقرآن، قرآن کے طالب علم کا، قرآن کے شاگرد کا قرآن کو تھامنے کا تعلق ہے۔ خضوع، اس کو تھامنا ہے۔ کیسے تھامنا ہے؟ شریعت کے احکامات کو، اللہ کی تعلیمات کو، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو، اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، پختہ رکھنا ہے، اور پوری دھیان، پوری کنسنٹریشن فوکس کر کے اس کی طرف ہوگی، اور اپنے تعلق کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ کہیں شیطان کی اکساہٹوں کی ٹھوکر نہ لگے، کہیں شرک اور بدعتوں کی ٹھوکر نہ لگے۔ اور پھر کیا؟ ایسے نہیں ہوگا کہ قرآن اور حدیث کو تھامتے وقت ایک ہاتھ سے تو قرآن اور حدیث کو تھام لیں، اور دوسرا ہاتھ معاشرے کی رسومات اور بدعات اور شرک اور دنیا کے مشرکانہ قوانین کو تھامنے کے لیے۔ اب سمجھ میں آ گیا شریعت کو کیسے تھامنا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ اپنا تعلق کیسے قائم رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا تعلق عطا فرمائے۔ اور پھر صرف تھامنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا۔ وَاذْكُرُوا کا ایک مطلب کیا ہے؟ اس کو یاد رکھو۔ وَاذْكُرُوا کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس کا ذکر کرو، اس کو مینشن کرو، اور تیسرا مطلب کیا ہے؟ اس سے یاد دہانی قبول کرو۔ تو تعلق بالقرآن، تعلق بالشریعہ کیسا ہوگا کہ ہم جو قرآن اور حدیث اور شریعت کی تعلیمات کو ہم پڑھیں گے تو ہم ان کو یاد رکھیں گے، عمل کے موقعوں پر، اپنے فیصلوں کے موقعوں پر، اپنی رہنمائی اور گائیڈنس کے موقعوں پر ہم ان کو یاد رکھیں گے جو میں نے اور آپ نے یہاں سے پڑھا۔ اور پھر ان کو کیا کریں گے؟ ان کے اوپر وہ سانپ اور ناگنے بن کے خزانے، علم کے خزانے کے اوپر بیٹھ جائیں گی؟ نہیں، وَاذْكُرُوا، اس کو لوگوں میں مینشن کریں گے، ان احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور پھر یہ جو احکامات میں اور آپ پڑھ رہے ہیں قرآن اور حدیث کے، شریعت کی تعلیمات کے، ان سے یاد دہانی قبول کریں گے۔ تو یہ طریقہ اللہ نے قرآن و حدیث اور شریعت کی تعلیمات سے جڑنے کا یہود کو سکھایا تھا، مجھے اور آپ کو بھی یہی تربیت کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمُ السَّبْتِ۔ اللہ فرما رہا ہے پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔
ہم نے انہیں کہہ دیا تھا، کیا کہا تھا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ اب تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے گی۔ اسی طرح ان کے انجام کو ہم نے اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دیا۔ اصحاب سبت کا واقعہ، سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ ہفتے یا سیٹرڈے کا دن یہ یہود کے لیے ان کا عبادت کا مخصوص دن تھا، جیسے عیسائیوں کی عبادت کا دن سنڈے یا اتوار کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے یوم الجمعہ کے احکامات اور سنتیں ہیں، اسی طرح یہودیوں کے لیے ان کی جو پورے ہفتے میں ایک مخصوص دن ان کی مخصوص عبادات کے لیے مختص کیا گیا تھا، وہ سبت یا ہفتے کا دن تھا۔ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور یہود یہ بڑے ضدی تھے، یہ بڑے ضدی اور ڈھیٹ قوم تھی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی شریعت کے احکامات بھی نسبتاً سخت کیے۔ چونکہ یہ ضد بڑی کرتے تھے، یہ ڈٹائی بڑی کرتے تھے، یہ اکڑتے تھے اور یہ مان کے نہیں دیتے تھے، اس لیے ان کو جو بھی شریعت کے احکامات دیے گئے وہ دوسری شریعتوں کے مقابلے میں زیادہ سخت اور ہارش تھے۔ مثلاً آپ دیکھیں، کل ہی ہم نے واقعہ پڑھا کہ جب انہوں نے وہ بت پرستی کا، گائے کی پوجا کا طریقہ اختیار کیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی شرک سے توبہ کا طریقہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ توبہ کرتے اور زبان سے استغفار کرتے، ان کے ہاں ان کی شریعت میں شرک سے توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو تائب ہوتا تھا اس کو قتل کرنا لازم ہوتا تھا، یہ اس کی بخشش کے لیے لازم تھا۔ اور بہت سے احکامات ان کی باقی شریعتوں کے اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں ان کی شریعت کے احکامات بہت سخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں تو قرآن کہتے ہیں نا، لا اکراہ فی الدین، دین کے احکامات میں تو کوئی جبر ہے ہی نہیں، اور آپ نے خود فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا۔ مثلا اگر آپ کو میں مثال دے کر بتاؤں کہ ہماری شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی اور طہارت کے احکامات کے مطابق اگر کوئی کپڑا اس کے اوپر کوئی نجاست لگ جاتی ہے، کوئی گندگی لگ جاتی ہے، چاہے حیض کی ہو، چاہے فضلات یا ویسٹ کی ہو، تو صرف اس حصے کو دھونا کافی ہے، صرف اتنے حصے کو دھونا کہ اس میں سے 3 دفعہ اس کے دھاگوں میں سے پانی گزر جائے، وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کی شریعت میں کپڑے کو اس حصے کو کاٹنا ضروری ہوتا تھا باقی کپڑے کو صاف کرنے کی، تو ان کی شریعت کے احکامات سخت ہیں۔ اسی طرح جو عبادت کا مختص دن تھا اس کے احکامات بھی باقی شریعتوں کے مقابلے میں سخت تھے۔ ہمارے لیے جو جمعے کا دن ہے اس کے احکامات، اگر کوئی شخص جمعے کے سارے فرائض اور ساری سنتوں کو بھی پورا کرے تو میکسیمم کتنا وقت لگتا ہے؟ 2.5 نہیں تو 3 گھنٹے۔ غسل کرنا، لباس بدلنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، مسجد میں جانا، سورہ کہف پڑھنا، درود پڑھنا، مسجد میں جا کے خطبہ پڑھنا سننا اور اس کے بعد نماز پڑھ کے واپس لانا، اگر ساری کی ساری سنتیں اور سارے کے سارے جمعے کے فرائض کو بھی اگر ہم پورے کا پورا اپناتے ہیں تو میکسیمم 2.5 نہیں تو 3 گھنٹے لگتے ہیں نا، باقی سارا دن تو فارغ ہوتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ انہوں نے سارے کا سارا ہفتے کا دن کوئی دنیاوی کام نہیں کرنے، سارے کا سارا دن انہوں نے عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہوتا تھا، کوئی دنیاوی کام کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی، سارا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ جو بالکل کٹڑ یہودی اور بالکل فنیٹک جیوز ہیں وہ اس قدر سیٹرڈے کے دن کی پابندی کرتے ہیں کہ وہ ان میں سے کچھ تو پنکھے اور لائٹ کا بٹن تک آن نہیں کرتے سیٹرڈے کے دن۔ ان کی بہت سخت پابندی تھی کہ پورا دن یہ پابند تھے کہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے۔ تو یہ سب کے حوالے سے پھر آزمائش آئی تھی ایک بستی پر۔ یہ بستی کون سی بستی تھی؟ اصحاب سبت کا قصہ جہاں پر ہوا، یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، اور یہ مچھیروں کی بستی تھی، فشرمین تھے، اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ صبح صبح اپنی کشتیوں میں جاتے تھے اور سمندروں اور دریاؤں میں جال ڈالتے تھے، اور پھر ان کے جالوں میں مچھلیاں آ جاتی تھیں۔ یہ ان کے روٹی روزی کا بھی ذریعہ تھا، یہ ان کے فکر کماش اور ان کے سورس آف ارننگ کا بھی ذریعہ تھا۔ مال بھی یہیں سے کماتے تھے، اپنا کھانا پینا بھی یہیں سے بناتے تھے۔ اب یہ پابند تھے کہ انہوں نے یہ کام ہفتے کے دن اور سبت کے دن میں نہیں کرنا، جو عبادت کے لیے مخصوص دن تھا۔ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آزمائش میں ڈالا، اور آزمائے کیسے گئے؟ ان مچھلیوں ہی کے ذریعے آزمائے گئے۔ ہوتا کیا تھا کہ ہفتے کے 6 دن، ہفتے کے علاوہ سیٹرڈے کے علاوہ باقی ہفتے کے 6 دنوں میں یہ مچھیرے جاتے تھے، اپنا جال ڈالتے تھے، لیکن ان کے جال میں کوئی مچھلی نہیں آتی تھی۔ مالی تنگی کا شکار تھے، کھانے پینے کی تنگی کا شکار تھے، فقر و فاقہ، معاشی بدحالی کا شکار تھے کہ نہ روٹی روزی میں تنگی ہو گئی تھی اور کھانے پینے کے سامان میں بھی تنگی ہو گئی۔ 6 دن ہفتے کے جاتے تھے، جال ڈالتے تھے، مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ مچھلیاں کب آتی تھی؟ اللہ کے حکم سے آزمائش تھی کہ عین جب ہفتے کا دن ہوتا تھا اور یہ عبادتوں پر اپنے آپ کو مخصوص کرتے تھے، تو مچھلیاں جو سارا ہفتہ نظر نہیں آتی تھی، پکڑائی نہیں دیتی تھی، یہ اچھل اچھل کے سمندر کی سطح پر نظر آتی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ اپنی عبادات کو چھوڑ کر ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے ڈائریکٹلی تو نہیں نکل گئے کہ بھئی چھوڑو عبادتوں کو، ہمارے بچے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے پاس روٹی روزی کمائی کچھ نہیں ہے، اور ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہمارے چولہے جو ہیں ان کی آگ نہیں جل رہی ہے، تو چھوڑو عبادت کو، ہم جاتے ہیں اور ہم ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے ہیلے کے ساتھ، ہیلا سازی کے ساتھ، ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی مچھلیاں پکڑنے کا بندوبست کر لیا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ہفتے سے پہلے ایک دن رات کو یہ سمندر کے ساحلوں پر بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے تھے، اور گڑھوں کے اندر اپنے جال ڈال دیتے تھے۔ اب خود تو وہ عبادت پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور پیچھے سے کیا ہوتا تھا کہ جب سمندروں کی لہریں آتی تھیں تو وہ سمندر کی لہریں جب ان گڑھوں میں پانی آتا تھا تو مچھلیاں ان گڑھوں میں پہنچ جاتی تھی، جو ان کے جالوں میں پھنس جاتی تھی۔ خود ڈائریکٹلی مچھلیاں پکڑنے میں مصروف نہیں تھے، خود اپنے آپ کو عبادت کے لیے مختص رکھتے تھے، لیکن ہیلنے سے، بہانے سے، انڈائریکٹ طریقے سے انہوں نے اپنی مچھلیاں پکڑنے کا بندوبست کر رکھا۔ میرا خیال ہے پاکستان کی قوم کے لوگ یہ دیکھیں تو کہہ لیں اتنی کون سی بڑی بات ہے، یہ تو عبادتیں کر رہے تھے، بڑے سیانے تھے، بڑے سمجھدار تھے، پیچھے سے انہوں نے مچھلی کی پکڑنے کا بندوبست کر لیا تھا کہ نہیں۔ یہ کام کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دنیاوی کام ہونا ہی نہیں تھا، دھندا پیشہ فکر معاش ہونا ہی نہیں تھا، ہیلے بہانے سے بھی نہیں ہونا، یہی تو ممانعت۔ اب اس بستی میں 3 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ایک وہ لوگ جو ڈائریکٹلی ہیلا سازی کے ساتھ اللہ کے سب کے حکم کی نافرمانی کر کے ہیلے سے مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے۔ دوسرا خاموش تماشائی، سائلنٹ اسپیکٹیٹرز، یہ نہ مچھلیاں پکڑتے تھے نہ پکڑنے والوں کو روکتے تھے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کی کثرت یہی ہے نا کہ اللہ کی کوئی نافرمانی اور اللہ کوئی سرکشی، اللہ کے حدود سے تجاوز ہوتا دیکھتے ہیں تو میجورٹی کیا کہتی ہے؟ ہمیں کیا، یہ جانے ان کا اللہ جانے، ہمیں کیا چٹی پڑی ہوئی کہ ہم ان کو روکتے ہیں اور بغیر وجہ کے جا کے ان سے پنگا لیں۔ ٹو ہیل ود دیم، یہ جانے ان کا اللہ جانے۔ تو دوسرا گروہ یہ خاموش تماشائیوں کا تھا، اللہ کی نافرمانی دیکھ رہے تھے، سب کی حدود سے تجاوز دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ نہیں کہتے، کرتے نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جب کھلم کھلا اللہ کے احکامات کا تجاوز ہو رہا تھا، ہیلے سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، انڈائریکٹ طریقوں سے اللہ کی سرکشی ہو رہی تھی، تو یہ اٹھتے تھے
اور یہ ان کو روکتے تھے، مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکتے تھے اور منع کرتے تھے. اور میں بتاؤں پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ وہ جو دوسرا گروہ ہے نا، یہ اس تیسرے گروہ کے لوگوں کو کہتے تھے تم پاگل ہو گئے ہو، تم فنیٹک ہو، تم سر پھرے ہو، تمہیں کیا چٹی پڑی ہے، تم ان کو کیوں روکتے ہو، تم کرنے دو ان کو جو کرنا چاہتے ہیں، مائنڈ یور اون بزنس. تو یہ روکنے والے کہتے تھے ہم صرف اس لیے روکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، ہم اللہ کے ہاں اتمام حجت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. 3 گروہ بن گئے معاشرے میں، پکڑنے والے نہیں لیکن نہ روکنے والے، اور تیسرے روکنے والے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والے، برائیوں کو دیکھ کر روکنا اور بھلائی کی تعلیم دینا. یہ 3 گروہ بن گئے. کونو قردۃ خاسئین، جاؤ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. کس کو کہا گیا؟ پہلے 2 گروہوں کو. پکڑنے والوں کو بھی بندر بنایا گیا تھا، قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر بنایا گیا تھا. مچھلیاں پکڑنے والوں کو بھی بنایا گیا تھا اور نہ روکنے والوں کو بھی بنایا گیا تھا. بچ کون سا گروہ گیا تھا؟ جو اس غلط کام کو دیکھ کر ہضم نہیں کرتا تھا، ایبزارب نہیں کرتا تھا، پیسیولی گزر نہیں چاہتا تھا، تڑپ اٹھتا تھا، اللہ کی نافرمانی دیکھ کر روکنے کی کوشش کرتا تھا. حدیث کے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ظلم کو دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ اسے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو. بھئی کم از کم تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اتنی اتھارٹی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ بائی ورڈ آف ماؤتھ کچھ بولو تو صحیح. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا محسوس کرو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اسی طرح حدیث میں ایک تنبیہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ظلم کو دیکھیں گے، ظلم کا مطلب کیا؟ اللہ کی نافرمانی، سرکشی، حدود سے تجاوز. جب لوگ ظلم کو دیکھیں گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کو عام عذاب دے گا، گھن گیہوں سب خلاص. سمجھ میں آگے؟ تو یہی بات تھی ان کے ساتھ. وہ دونوں گروپس، ہیلے سے پکڑنے والے اور نہ روکنے والے، ان کو بندر بنا دیا گیا تھا. بندر بنانے کی کیفیت ہمیں حدیث میں اور تفسیر میں پتہ چلتی ہے کہ ان کے جسم جو ہے نا وہ بندروں کی طرح تھے. ان کے جسم، ان کے چہرے، ان کی جسمانی حیت اور حالت جو ہے نا وہ بندروں کی طرح تھی، لیکن ان کے ذہن اور ان کے دماغ انسانوں کی طرح کے تھے. اور یہ سارے کے سارے لوگ یہ ایک دیوار کے اندر تھے، اور یہ سب کے سب لوگ جو بندر بن گئے تھے یہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ایک دوسرے کے حلیے بندروں والی کیفیتیں دیکھتے تھے، اور یہ چیخیں مارتے اور یہ چلاتے تھے. اور دوسرے لوگوں نے جو بچ گئے تھے انہوں نے بھی ان بندروں کو دیکھا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ 40 دن تک رہے تھے اور پھر اس کے بعد ان پر موت آ گئی. یہ کیا تھا؟ یہ فجعلناها، اللہ نے ان کو عبرت بنا دیا تھا، نکال لما بین یدیہ وما خلفہا، اس وقت والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے. آج تک یہ اصحاب سبت کی رودات جو ہے وہ ایک عبرت ناک واقعہ ہے. کس کے لیے؟ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کھلم کھلا کرنی ہے، نہ ڈائریکٹلی کرنی ہے، نہ انڈائریکٹلی کرنی ہے، اور اللہ کی نافرمانی دیکھ کر اٹھ کھڑے ہونا ہے اور اس پہ روکنے میں اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے قلم، اپنی کسی نہ کسی طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کرنی. تو یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پر بھی ہے، اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر بھی دہرایا جائے گا. یہ کیفیت ہمیں آج اپنے معاشرے میں بہت عام نظر آتی ہے. اسی لیے تو یہ تکلیفیں اور یہ مشکلات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. اور وہ حدیث بھی ضروری دہرا لیجئے. جس معاشرے میں لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا جب لوگ ظلم کو دیکھیں گے اور اس کے خلاف اٹھیں گے نہیں تو پھر اللہ ان پر ایسے حاکم مسلط کر دے گا. حدیث سنتے جائیں اور اپنے حالات کا جائزہ لیتے جائیں. اللہ ان پر ایسے حاکم مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین لوگ ہوں گے. The worst group of people ان کے حکمران بن جائیں گے. شرابی، بدکار، چور، ڈاکو، لٹیرے، اچکے، خائن. کیا خیال ہے؟ نظر آ رہا ہے؟
اللہ ان پر ایسے حاکم مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین لوگ ہوں گے، پھر وہ حاکم ان کو اذیتیں دیں گے، کبھی مہنگائیاں، کبھی بجلی، کبھی پانی، کبھی گیس، کبھی پیٹرول، پھر وہ حاکم ان کو اذیتیں دیں گے اور قوم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ پھر وہ لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیا خیال ہے؟ آج کے حالات نظر آ رہے ہیں؟ آج کی کیفیت نظر آ رہی؟ رویہ قوم کا اپنا ہے۔ ہم برائی کو دیکھتے ہیں، ہم نافرمانی اور سرکشی کو دیکھتے ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی، حدود سے تجاوز کو دیکھتے ہیں، اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ افضل جہاد ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا ہے، نہ وہ افضل جہاد ہے اور نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی شکل میں معاشرے میں نظر آتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ثابت سب پر یہ تذکرہ، اور میں یہاں پہ یہ بات ضروری کہوں گی کہ کچھ تو یہ قومیں تھیں جن کو حقیقتاً قیرۃ خاصئین، ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا، لیکن عین ممکن ہے کہ کچھ قوموں کو عذاب الہی کی شکل میں جسمانی طور پر تو بندر نہیں لیکن اپنی خصلتوں کے لحاظ سے بندر بنا دیا جائے۔ ہاں، بندروں کی خصلتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ مثلا بندر کیا کیا کرتے ہیں؟ بندر آرام سے ٹک کے نہیں بیٹھتے، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، لٹکتے ہیں۔ ہاں، پھر بندر نقلیں بہت اتارتے ہیں۔ ذرا معاشرے کے حالات کا جائزہ لیتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں وہ عادتیں تو بندروں جیسی نہیں نظر آتی یہاں پر۔ اچھل کود، ناچ گانا، شادیوں پر، بیاہوں پر، مہندیوں پر، رنگولیوں پہ، کانسرٹوں پر بندروں کی طرح اچھلنا اور ناچ گانا کرنا کیا معاشرے میں نظر آتا؟ پھر بندر نقلیں بہت اتارتے ہیں۔ پھر بندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کی جوئیں نکال کے کھا جاتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، یہ بھی تو ایسی ہی بات ہے نا۔ اور پھر بندر ایک دوسرے بندر کے زخموں کو کریدتے ہیں اور چھوٹے سے زخم کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں، یہ سب مزاج آج معاشرتی سطح پر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں حالات کو دیکھنے، محاسبہ کرنے، استغفار اور اصلاح کو معمول بنا کے رب کی بندگی اور اطاعت اور نظام کی طرف پلٹنے والی قوم بنا دے۔ آیت نمبر 67، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یاد کرو وہ واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا گیا، یہ اسی گائے کے واقعے کے تذکرے کی وجہ سے سورت کا نام البقرہ، وہ سورت جس میں گائے کے ذبح کا واقعہ موجود ہے۔ یہ واقعہ کیسا تھا؟ ہمارا معمول ہمیشہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات یا رکوعات میں جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو واقعے کی روداد میں پہلے نریٹ کر دیتی ہوں تاکہ جب آیات پڑھیں تو وہ واقعہ سمجھ آتا جائے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ، ایک چچا اور ایک بھتیجا، بہت محبت کا رشتہ ہے نا۔ چچا بہت مالدار تھا اور چچا بوڑھا ہو چکا تھا۔ چچا کا اور کوئی وارث اس ایک بھتیجے کے علاوہ نہیں تھا۔ کلالہ میت ہے۔ کلالہ وہ میت ہوتی ہے جس کے اوپر والدین بھی نہیں ہوتے اور جس کے نیچے بچے اولادیں بھی نہیں ہوتی، ایسی میت کو کلالہ کہتے ہیں۔ ایسی میت کے وارث بہن بھائی، اور اگر بہن بھائی بھی نہ ہوں تو بھانجے بھتیجیاں اس کے وارث ہوتے ہیں۔ اب یہ چچا جو مالدار تھا یہ بوڑھا ہو گیا تھا، ضعیف تھا، کمزور تھا، اور اس کا ایک ہی بھتیجا تھا جو اس کا وارث تھا۔ اب یہ جو بھتیجا تھا نا، اس کے دل میں شیطان نے دو گندے انتہائی قبیح جذبات کا وسوسہ ڈال دیا۔ یہ دو جذبے کون سے تھے؟ ہرس اور بخل، مال کی محبت، ہرس، ہوس، لالچ، طمع، لسٹ آف منی، لو آف منی، یہ جذبے،
یہ وہ اتنا گندا جذبہ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرس اور ہوس سے بچو، اسی نے پچھلوں کو تباہ کیا۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرس اور ہوس یہ ایمان کا اتنا نقصان کر دیتا ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا ہرس اور ہوس ایمان کا کرتا ہے۔ تو یہ بھانجے کے بھتیجے کے دل میں یہ ہرس اور ہوس آ گیا، اس چچا کے مال کی لالچ آ گئی۔ اور پھر دوسرا جذبہ جو حدیث کے الفاظ ہے نا، العاجلۃ من الشیطان، ساری کی ساری جلد بازیاں شیطان کا کام۔ شیطان نے اس کے دل میں جلد بازی کا ایک وسوسہ ڈال، اور وہ کیا تھا کہ اس کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ یہ مال، اتنا مال جو تیرے حصے آنا ہے، یہ تو چچا پتہ نہیں کب مرے گا، یہ بوڑھا تو پتہ نہیں تجھے مار کے مرے گا، نہ یہ مرتا ہے، نہ یہ جاتا ہے، نہ یہ تجھے مال ملتا ہے۔ یہ دو کون سے گندے جذبے؟ ہرس، ہوس، طمع، لالچ، اور پھر جلد بازی۔ ان دونوں کا شکار ہو کر وہ شیطان کا ترنوالا بن گیا، اور بڑا سا گناہ، بھتیجے کے ہاتھوں چچا کا گناہ آسان ہو گیا۔ بھتیجے نے اس مال کی محبت میں آ کر جلد بازی میں چچا کو قتل کر دیا۔ اب جب چچا کو قتل کر دیا تو مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ ہر دور میں نبی اور رسول اپنی قوم کے فیصلے اور ان کے مقدمے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کے چیف جسٹس تھے۔ بہرحال یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور جب مقدمہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحی جو آئی اس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بکرا گائے ذبح کرو۔ اب جب وہ قتل کا مقدمہ لے کر آئے اور نبی نے اس کے بدلے کہہ دیا کہ تم گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا تتخذون، کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں۔ اب اس پر جب گائے ذبح کرنے کا حکم آیا، چونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت اور تقدیس تھی، ابھی پیچھے بچڑا بنایا تھا نا، اور ان کے وہ جو حاکم قوم تھی وہ بھی بچڑے کی پوجا کرتی تھی، تو ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی۔ اللہ آگے جا کے کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں گائے کی محبت تقدیس ڈالی ہوئی تھی، تو یہ گائے کی سینکٹیٹی میں یہ تو اب گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے سوال جواب شروع کر دی، انہوں نے کراس کویسچننگ، انٹیروگیشن، گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، ہمیں ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ کویسچن کرتے کرتے کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ سوال کرتے جائیں گے تو شاید جھوٹ ہی ہو جائے گا، اللہ کہے گا جاؤ نہ کرو، لیکن ایسے تو نہیں ہونا۔ جتنا سوال کرتے گئے وہ شرطیں تنگ سے تنگ ہوتی گئیں، اور پھر فائنلی جس قسم کی گائے نکلی ابھی ہم پڑھیں گے، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، وہ خرید کے سونے میں تول کے انہوں نے پھر ذبح کی۔ اور پھر ذبح کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب اس سے وہ جو قتل ہوا ہے مقتول کے جسم کو اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا مارے، وہ مقتول جو ہے اس کی لاش زندہ ہو گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی، اور اس نے اپنے قاتل بھتیجے کا نام بتا دیا۔ تو یہ واقعہ ہے جس کی روداد یہاں پر سنائی جا رہی ہے، اب پڑھیں انشاءاللہ سمجھ آتی ہے۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی بات کروں۔ یہ دعا انڈرلائن کر لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہالت سے بچنے کی دعا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کرنا ایک اور بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیکار لا یعنی مذاق کو جہالت کہا، کہ انہوں نے کہا نا کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں جاہلوں کی طرح مذاق نہیں کرتا۔ گویا بے فضول، بیکار، لا یعنی بات کے اوپر کسی کا مذاق اڑانا یا ٹھٹھا لگانا یہ جاہلانہ رویہ ہے، یہ جہالت کا طریقہ ہے، یہ اگنورنس کا بیہیویئر ہے۔ مذاق اڑانا، سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی گروپ آف پیپل کسی دوسرے گروپ آف پیپل کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ قرآن کا لا ہے، یہ قرآن کا ڈونٹ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے اگر ڈھیر سا مال بھی دیا جائے تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات اور پرائرٹیز کیا تھیں کہ آپ نے کہا کہ میں کسی قیمت پر ایٹ نو کاسٹ میں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہوں گا. اور پھر وہ حدیث بہت سخت ہے, اس کو تو پلے سے باندھ لیجیے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے زندگی میں ایک دفعہ نہیں, میں نے زندگی میں بہت زیادہ دفعہ اس حدیث کو اپنی آنکھوں کے سامنے درست ہوتے ہوئے دیکھا. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے جھوٹ ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم بتا رہی ہیں, کہ وہ شخص جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ شخص خود اس حالت میں مبتلا نہ ہو جائے اور لوگ اس پر ہنس نہ لیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک شخص کسی چیز پر کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا مذاق اڑائے گا تو اللہ کے حکم سے اس شخص کی موت سے پہلے وہ خود اس حالت میں مبتلا ہوگا اور اس پر خود لوگ دوسرے ہنسیں گے. اللہ ہمیں اس جہالت کے رویے کو اپنی زندگی سے نکالنے اور اس جاہلانہ معاملے سے پرہیز اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انہوں نے کہا کہ اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے, ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہے نہ بچیا ہے بلکہ اوسط عمر کی ہے. لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے نا اس کی تعمیل کرو, بجائے اس کے کہ سوال جواب کراس کویسچننگ کیسی گائے. ارے اللہ نے کہا ہے گائے پکڑو, گائے کو ذبح کر دو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو نا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کہتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے ذرا صاف صاف پوچھ کے بتاؤ نا کیسی گائے مطلوب ہے, ہمیں تو اس کے تعین میں کچھ شبہ سا ہو رہا ہے, یعنی ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہا. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے, صحیح سالم بے داغ اسپاٹلیس گائے. ہاں اس پر وہ پکار اٹھے, ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا, ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم تو نہیں ہوتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں یہود کا طریقہ, ان کو ایک حکم آیا, ان کو ایک ڈو آیا, اللہ نے کہا یہ گائے ذبح کرو. اللہ کا حکم سننے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ سمینا و اطوانا. لیکن ان کا طریقہ ضدیوں کا, ڈھیٹوں کا, نافرمانوں کا, مغضوب قوم کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم آتا ہے سوال جواب, کراس کویسچننگ, انٹیروگیشن, شک, تردد. وہ جو بسا اوقات قرآن کے سورہ نور کے سود کے پردے کے احکامات سن کے لوگ شک اور تردد کا شکار ہوتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ کون کہتا ہے؟ آج کے لیے تو نہیں ہے, اس دور کے لیے ہے. ہاں ہمیں ذرا ثابت تو کر کے بتاؤ. تو یہ جو طریقہ ہے نا قرآن کے کلیئر کٹ دو ٹوک احکامات کے بعد سوال جواب کرنا, کوئریز کا سلسلہ شروع کرنا, ڈیلے کرنا, پوسٹ پونمنٹ کرنا, کی لوکال کرنا, بحث مباحثے کرنا, یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ مغضوب قوم کا طریقہ ہے جن کے راستے سے بچنے کی میں اور آپ دعائیں کرتے ہیں. اللہ اس رویے سے بچنے اور سننے کے بعد اتوانا کہنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. اچھا جناب, اب جتنے سوال کرتے جائے اتنے پھنستے گئے. چپ کر کے شروع میں کوئی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو آسان بچ جاتے نا, لیکن یہ تو ٹال مٹول کرنے کے لیے سوال کر رہے تھے اور بار بار تردد کا شکار ہو کر سوال کرتے تھے کہ شاید ہم پوچھتے جائیں گے تو اینڈ میں اللہ کہے گا اچھا چلو چھوڑو جان میری نہ ہی کرو. نہ اللہ جھوٹی ہو جائے, نہ یہ تو کرنی پڑے گی. اب شرطیں تنگ سے تنگ ہوتی گئیں. فائنلی جو گائے تھی وہ پوری بستی میں ڈھونڈے سے نہیں مل رہی تھی
اور پھر جب ڈھونڈیاں مچی اور وہ گائے ڈھونڈی گئی، بے داغ سپاٹلیس فارغ کھڑی ہوئی ایک گائے جو کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہ گائے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ بستی میں 2 یتیم بچے تھے جن کی یہ گائے تھی، اور پھر ان کے وارثوں سے جب یہ کہا گیا کہ یہ گائے اب ہمیں درکار ہے ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے، تو پھر انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی منہ مانگی قیمت لیں گے، اور انہوں نے منہ مانگی قیمت میں کیا مانگا تھا کہ اب اس گائے کو سونے میں تول کر ہمیں اس کی قیمت ادا کرو۔ اللہ کے احکامات پر بے جا سوال کرنا اور تردد میں اس کو ڈیلے اور پوسپون کرنے کا شکار ہونا، یہ پسندیدہ رویہ نہیں ہے، اور یہ مشکلات کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے گائے ذبح کی تو پھر کیا ہوا؟ تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے اس شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے تھے، ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، کیونکہ چچا کو قتل کرنے کے بعد بھتیجے نے کسی اور پر الزام لگایا تھا نا، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے اسے کھول کے رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ مقتول کی لاش کو کس کے وہ جو ذبح ہوئی والی گائے ہے نا، اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بہت بڑا معجزہ تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا کہ وہ مقتول اٹھ کے بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل بھتیجے کا نام لے لیا۔ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ اس میں حکمتیں تھیں۔ سب سے پہلی حکمت اور مصلحت اللہ کے اس حکم کی یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ یہودی اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جن کے دلوں میں گائے کی تقدیس بیٹھ گئی ہوئی، جن کے دلوں میں گائے کی سینکٹٹی بیٹھ گئی ہوئی ہے، ان کے دلوں میں سے گائے کی تقدیس اور سینکٹٹی کو نکالنا مقصود تھا۔ ان کو یہ ثابت کرنا اور ان کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ دیکھو اگر تم گائے کو ذبح کر دو گے تو تم پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ جو ان کے تہمات تھے، جیسے ہندوؤں کے تصورات ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ گاؤں ماتا کو ذبح کیا تو پتہ نہیں کیا آفت ٹوٹے گی، تو یہ سپرسٹیشس بلیف، یہ خرافات، یہ تہمات ان کے دلوں سے نکالنے مقصود تھے کہ اگر تم گائے کو ذبح کرو گے، یہ تمہاری معبود نہیں ہے، اس کو ذبح کرو گے تو تم پر کوئی آفت، کوئی مصیبت نہیں اترے گی، بلکہ الٹے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، الٹے تمہارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا مقصد تھا۔ اور پھر تیسرا مقصد، ان کو زندگی بعد موت کا عقیدہ، ان کو یہ معجزہ دکھا کر ان کے ذہنوں میں اللہ کی طاقت اور قدرت کے وہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، اور زندگی بعد موت کا عقیدہ اور تصور ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے ان کو یہ واقعہ کروا کے یہ معجزہ دکھایا گیا تھا۔ لیکن یہ قوم ضدی، جس مقصد کے لیے یہ واقعہ کیا گیا تھا، اس کے باوجود نہ یہ ایمان لائے اور نہ یہ اطاعت کے لیے جھکے۔ تو اسی کا پھر تذکرہ اللہ آگے فرماتا ہے کہ دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں ان سے بھی، کن سے؟ پتھروں سے بھی بڑے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، اور کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ گویا اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا جو رویہ ہے اس پر پھر ایک جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان کو اتنا بڑا معجزہ دکھایا گیا، کیا خیال ہے یہ چھوٹا معجزہ ہے کہ ایک شخص قتل ہے اور اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور مقتول کی لاش کو گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگتا ہے، اور وہ مقتول اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بولنے لگ پڑتا ہے اور اپنے قاتل کا نام بتاتا ہے؟ کیا یہ چھوٹا معجزہ ہے؟ بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایمان دینے کے لیے اور ایمان دل میں راسخ کرنے کے لیے اتنا بڑا معجزہ دکھانا کافی تھا، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے تھے، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟
کیونکہ ان کے دل بہت سخت تھے. تو گویا جب دل سخت ہو جائے نا تو پھر ایمان نصیب نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں، یہ تو بہت بڑا معجزہ نا کہ ایک مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے، ایک مردہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ پڑے، لیکن کیا یہ بھی بہت بڑا معجزہ نہیں ہے کہ ایک زندہ شخص کو موت آ جائے اور وہ مردہ بن جائے؟ یہ بھی تو بہت بڑا معجزہ ہے نا. چونکہ یہ ہمیں اس کی خبر ملتی رہتی ہے اور ہم ان ہیپننگز کو دیکھ اور سن چکے ہیں، لیکن ہے تو یہ بھی بہت بڑی حقیقت. یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا کمال اور اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ارے معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک شخص اپنے گھر میں چل پھر رہا ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے، غسل کرتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، بیٹھ کے اپنی بیوی یا ماں کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے، کک لگا کے موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے زوم کر کے اپنے گھر سے چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، بولتا چالتا نکلتا ہے. 15 منٹ کے بعد اس کی میت گھر میں آ جاتی ہے. یہ معجزہ نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ معجزہ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ معجزہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے دل تو اس معجزے کو دیکھنے کے بعد نہیں بدلے تھے. یہ دوسرا معجزہ تو ہم بھی سنتے اور دیکھتے ہیں. کیا خیال ہے اس کے باوجود دل بدلتے ہیں؟ میت پڑی ہوئی ہوتی ہے، وفات والے گھر میں لوگ جاتے ہیں، کیا دل نرم ہوتے ہیں؟ وہیں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں، وہیں بیٹھ کر اپنے جوڑے اور اپنے ہیرے اور اپنے سفید جوڑوں کے ساتھ میچنگ پرلز اور ڈائمنڈ دکھانے کی رودادیں، کہ دل کی سختی نہیں ہے تو اور کیا؟ کسی وفات کا موقع دل 2 نہیں تو 3 دن نرم رہتا ہے، اللہ کی یاد، موت کی یاد رہتی ہے، چوتھے دن پھر وہی دنیا داری، فکر آخرت سے غفلت. یہ دل کی سختی تو ہے نا. اور اللہ کہہ رہے کہ ان کے دل کتنے سخت تھے کہ ان کو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نصیب نہیں ہوا تھا. اللہ نے کہا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ انسان کے ذہن میں ایک بہت سخت چیز جو ہے وہ پتھر ہے. تو اللہ ان کی دل کی سختی کو سمجھانے کے لیے پتھر کی سختی کی مثال دے رہا ہے کہ ان کا دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھا. اور کیوں سخت تھا؟ اللہ کہتا ہے پتھروں کی حالت تو یہ ہے، تمہیں دیکھنے میں پتھر بہت سخت لگتے ہیں، لیکن پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں اور ان میں سے آبشار اور فوارے اور چشمے نکلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ پتھروں کی نرمی کی علامت ہے. اصل میں ہمیں یہ آیت یہ بات سمجھا رہی ہے کہ پتھروں کا پھٹنا اور ان میں سے فواروں یا چشموں کا جاری ہونا خوف خدا سے پتھروں کا رونا ہے. کیا مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہے؟ ہم اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ جب پتھر پھٹتے ہیں اور ان میں سے چشمے اور فوارے جاری ہوتے ہیں تو یہ حقیقت میں پتھر خوف خدا سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ کیا ہیں، ان منہا لما یحبط من خشیت اللہ. یہ آیت اللہ کیا بتا رہی ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ پتھر بہت سخت ہیں، حالانکہ جب تم پتھروں کو پہاڑوں پہ سے لڑکتے ہوئے دیکھتے ہو، لینڈ سلائڈز ہوتی ہیں نا کہ وہ پہاڑوں پہ سے پتھر لڑکتے ہیں، تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ پتھروں کا لڑک کے زمین میں آنا اصل میں خوف خدا اور اللہ کے خوف اور رعب سے ان کا اللہ کے آگے جھک جانا ہے. تو مثال سے اللہ سمجھا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل جنہوں نے اتنا بڑا معجزانہ مشاہدہ کیا، ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس لیے معجزانہ مشاہدات کی بنیاد پر ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا. اصول سمجھ میں آ رہا ہے، پیغام آیت دے رہی ہے کہ جب دل سخت ہوگا تو قرآن کی بڑی سے بڑی نشانی، قرآن کا بڑا سے بڑا پیغام، قرآن کی بڑی سے بڑی آیت بھی پڑھ لی یا ارد گرد بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیا تو ایمان نصیب نہیں ہوگا. ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ دل کا نرم ہونا ضروری ہے. اگر سخت دل پر قرآن کی بارش برسے گی تو بتائیں کیا جذب ہوگی؟ سخت پتھریلی زمین، سنگلاخ چٹانوں پر جب بارش برستی ہے تو کیا جذب ہوتی ہے؟ نہیں، ساری بہہ جاتی ہے. نرم
زمین، ریتیلی زمین، نرم مٹی والی زمین پر جب بارش برستی ہے نا تو جذب ہوتی ہے۔ قرآن کی تعلیمات، اللہ کی نشانیاں اور معجزات، ان کو دیکھنے کے بعد ایمان اور ہدایت اسی کو ملتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا اس تعلق بالقرآن سے ہمیں ایمان میں اضافہ ہو، ہم سب چاہتے ہیں اس تعلق بالقرآن سے ہمارے عمل اور ایمان میں اضافہ ہو، تو پھر کیا؟ دل کی نرمی ضروری ہے۔ دل نرم ہوگا تو تعلق بالقرآن ایمان اور ہدایت کا ذریعہ بنے گا، ورنہ قرآن کی بارش برسی تو سب بہہ جائے گا۔ دل کی نرمی کیسے حاصل کی جائے اور دل کی سختی کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کو اسیس کریں، بنی اسرائیل کو اینالائز کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا دل پتھروں سے زیادہ سخت تھا۔ ان کے کیا رویے تھے کہ جس نے ان کا دل سخت کر دیا تھا؟ 3 رویے۔ ابھی ہم نے بنی اسرائیل کے پیچھے 3 واقعے سنے، ان کے 3 رویے دیکھے، یہ ان کی دل کی سختی کی وجہ تھی۔ پہلا رویہ، ابھی آپ نے دیکھا کہ جب اللہ نے انہیں کہا گائے ذبح کرو تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا اللہ کی کمانڈمنٹ اور امر سننے کے بعد کیلو کال بحث، ڈیبیٹ، پوسٹپونمنٹ، ڈیلے، انکار، یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ دوسرا رویہ، اصحاب سبت، جب ان کو کسی حکم سے منع کیا گیا تھا، سبت کے دن دنیاوی کام نہ کرنا منع کیا گیا تھا، اللہ کی نواحی، اللہ کا ڈونٹ، تو اللہ کے ڈونٹ کو ہیلے سے بہانے سے کہیں نہ کہیں اس کو کر گزرتے تھے۔ جب کوئی فرد، جب کوئی قوم اللہ کے ڈونٹ کو کسی نہ کسی طریقے کر گزرے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے۔ ان کا تیسرا رویہ کہ جب کوہ طور کو معلق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا تھا تو وعدہ تب تو کیا لیکن پھر وعدے کو توڑ دیا۔ تو جب کوئی قوم اللہ سے وعدے کر کے توڑ دیتی ہے تو پھر بھی اس قوم کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ 3 وجوہات سمجھ آ گئی؟ بنی اسرائیل کے دل سخت ہے، پتھروں سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ جب اللہ نے حکم دیا تو کیلو کال کرتے تھے، ڈیلے پوسٹپونمنٹ کرتے تھے، حکم کا انکار کرتے تھے۔ جب اللہ نے کسی چیز سے منع کیا، سب سے منع کیا، تو کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اللہ کی منع سے رکتے نہیں تھے، کر گزرتے تھے۔ اور جب اللہ سے وعدہ کرتے تھے تو وعدوں کو توڑ دیتے تھے اور وعدوں کو نبھاتے نہیں تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے اللہ سے۔ آج من حیث القوم دل سخت ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج بحیثیت قوم دلوں کی سختی نظر آتی ہے؟ سختی ہی تو ہے، سرد مہری ہی تو ہے۔ ہماری ٹی وی سکرینز، ہماری موبائل سکرینز ہمیں امت مسلمہ کے حالات دکھاتی ہیں کہ نہیں؟ غزہ میں مسلمانوں کی عمارتیں دھول بن کے اڑ جاتی ہیں، ان کے نوجوانوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، ان کی مائیں ان کے لاشوں کے ٹکڑے چنتے چنتے تھک رہی ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن دلوں کی سختی نہیں ہے۔ یہ سخت دل نہیں ہے کہ نہ آنسو بہتے ہیں، نہ جھولیاں پھیلاتے ہیں، نہ مال دیتے ہیں، نہ آواز بلند کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو ان جیوز کی پروڈکٹس تک کو چھوڑنے سے قاصر رہتے۔ دلوں کی سختی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں، بیٹوں، بیویوں، بہنوں کی عزتیں کشمیر میں لوٹی جا رہی ہیں، جلایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، لیکن دلوں کی سختی نہیں ہے۔ ایٹ ایز مچ ایز یو کینس بھی ہو رہے ہیں، ہیلووینز بھی ہو رہی ہیں، نیو ایئر بھی ہو رہی ہیں، شادیانے بھی ہو رہے ہیں، 10 سے مس نہیں، فرق ہی کچھ، مست ہیں اپنی زندگی۔ یہ دلوں کی سختی۔ ٹی وی اسکرین ایک بم دھماکہ دکھاتی، پاکستان کے کسی شہر میں کسی مسجد میں بم دھماکہ دکھاتی ہے، نیچے میسیجز چل رہے ہیں، کوئی شخص آتے ہیں، اچھا کتنے ہلاک ہو گئے؟ ابھی تک تو 15۔ اچھا چلو شکر، 15؟
15 گھروں کے چراغ بجھ گئے اور دیکھنے والے سخت دلوں نے کہہ دیا چلو شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہو. دل سخت ہے، دل سخت ہے. آج دل کی سختی کی وجوہات وہی 3 وجوہات آج بھی موجود ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نرم ہو جائے تو اللہ کے حکم کو سننے کے بعد بغیر کسی مباحثے کے اطاعت کرنی ہے اور سر تسلیم جھکا دینا ہے. اللہ کے ڈونٹس کو سننے کے بعد فوراً اس سے پرہیز اور اجتناب کا ارادہ کر لینا ہے، اور اللہ سے وعدے کرنے کے بعد ان کو توڑنے سے گریز کرنا ہے. پاکستان پورے کا پورا دل تنگ، دل سخت ہو گیا. اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، خطہ مانگا تھا، خطہ مانگا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ مل کے بولے اللہ خطہ دے دے کیا کریں گے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا تھا؟ اعلان تھا، نعرہ تھا. ارے یہ تو اللہ سے وعدہ تھا. پوری کی پوری قوم نے اس وعدے کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ وعدہ خلافی کا ارتکاب کیا کہ نہیں کیا؟ تو بس دل سخت ہے. قرآن کی تعلیم کی اتنی محفلیں، دورہ قرآن جگہ جگہ پر ہوتا، لیکن دل نہیں بدلتے، سوچیں نہیں بدل رہی، ترجیحات نہیں بدل رہی. قرآن سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، جھومتے ہیں، لیکن نظام نہیں بدلتے، ماحول نہیں بدلتے. یہ دلوں کی سختی ہے. اللہ ہمیں ان اسباب کو سمجھنے اور دل کی نرمی کے اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو سختی کے وجوہات ہیں، چھوڑیں گے تو دل نرم ہوگا. کیونکہ جب دل سخت ہو جائے نا تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی بدبختی کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے دل سے رحم اور نرمی نکال دی جائے. یعنی جب دل بے رحم ہو جاتا ہے اور دل بے سخت ہو جاتا ہے نا تو وہ شخص بدبخت ہے. اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی بدبختی کی 4 علامتیں ہیں. پہلی علامت آنکھ کا جامد ہونا. آنکھ کا جامد ہونے کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہی نہیں. بڑے سے بڑا سانحہ، بڑے سے بڑی کرائسس، بڑے سے بڑی کلیمٹیز، لیکن آنکھوں سے آنسو ہی نہیں بہتے. اس کا دل ہی سخت ہے بھائی. تو کسی کی بدبختی کی 4 علامتوں میں سے پہلی علامت آنکھ کا جامد ہونا، دل کا تنگ ہونا، لمبی امیدیں باندھنا. وہ کہتے ہیں نا تو جیے ہزاروں سال. لمبی امیدیں باندھنا اور دنیا کے بارے میں حرص کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کو سخت کر دیتی ہیں. اور پھر دل نرم کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دل کی نرمی کا کیا طریقہ؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرنا دل کو نرم کرتا ہے. دوسری بات قرآن کی تلاوت. حدیث میں آتا ہے نا دلوں کو زنگ لگ جاتا، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اس زنگ کو تلاوت قرآن، سماعت قرآن، تعلق بالقرآن سے دور کیا جاتا ہے. تو دل کی نرمی کا طریقہ قرآن سے جڑنا. تیسرا طریقہ پوچھا گیا دل کی نرمی کا طریقہ بتائیں. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا. معاشرے کے ڈپرائیوڈ طبقہ، معاشرے کا محروم طبقہ، ہیو ناٹس، انڈر پریویلیجڈ، ان کی خبر گیری کرنا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی معاونت کرنا، ان کے غموں کو محسوس کرنا، ان کے دکھوں، ان کے زخموں پر پھایا رکھنا، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے. یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا. ہاں
یہ دل کو بھی نرم کرتا ہے، اور اجر کتنا ملتا ہے۔ حدیث میں وعدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس یتیم کے سر پر بالوں کے برابر اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور آپ نے وعدہ فرمایا کہ جو کسی یتیم کی کفالت کا ذمہ محبت سے لے گا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ تو یہ یتیم کی کفالت ہے، معاشرے کے محروم اور مجبور طبقے کی کفالت اور اعانت ہے جو دلوں کو نرم کر۔ ارے لوگوں کے غموں کو محسوس کرو، لوگوں کے دکھوں کو جانو، تمہارا دل خود ہی نرم ہو جائے گا۔ تو یہ دل کی نرمی کے طریقے ہیں، اور یہ کچھ دل کی سختی کی وجوہات ہیں۔ اللہ یہ سبق اور پیغام سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی کے رہبر اصول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 75، اے مسلمانوں، اب کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ کہ یہ یہود، یہ عیسائی جو اتنے ضدی، اتنے ڈھیٹ، اتنے نافرمان، اتنے سرکش، اتنے آبسٹینسٹ، یہ متکبر، یہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا یہ شیوا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف یعنی اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں یعنی اکیلے میں ایک دوسرے سے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت بنا کر پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ یہ بات میں نے پیچھے بھی آپ کے ساتھ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ مشرکین، بدو، اہل کتاب کے پاس آتے تھے قرآن کی حقانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے، تو یہ انکار کرتے تھے، اور پھر اگر کچھ یہود میں سے اس کی تصدیق کر دیتے تھے تو دوسرے ان کو اس سے روکتے تھے کہ تم کیوں ان کو بتاتے ہو، کیونکہ یہ اگر ہم ان کو بتائیں گے تو یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 78 مل کر پڑھیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔ اللہ فرما رہے کہ یہ جو اہل کتاب کا تذکرہ یہودیوں عیسائیوں کی ردادیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں، اللہ فرما رہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو امی ہیں۔ امی کس کو کہا جاتا ہے؟ امیون، امی کی جمع ہے۔ امی اس شخص کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے جو لکھنا، پڑھنا، ریڈنگ، رائٹنگ نہیں جانتا۔ امی اس شخص کو کہتے ہیں جو جاہل ہے، جو ان پڑھ ہے، جو الٹریٹ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے وہ لوگ جن کے پاس ان کی کتاب کا علم نہیں ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم اور گمان پر چل رہے ہیں، یعنی ایکچول کتاب کا علم نہیں ہے اور گمان کے ساتھ قیاس آرائیوں کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ایسے اہل کتاب کو جن کے پاس تورات اور انجیل کا علم نہیں ہے، ان کو اللہ امی اور جاہل کہہ رہا ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے، لمحہ فکر ہے۔ وہ اہل کتاب جن کی آسمانی کتابیں تورات اور انجیل یہ مکمل نہیں تھیں، یہ جامع نہیں تھیں، یہ محفوظ نہیں تھیں، اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اور پھر یہ تحریفات کا اور چینجز کا شکار ہوئیں، ان کتابوں کے حاملوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ان کا علم نہ ہوا تو تم اللہ کی نظر میں جاہل اور ان پڑھ ہو۔ تو ذرا پھر اپنا جائزہ لے لیں۔ ہماری کتاب، ہمارا قرآن الحکیم، قرآن الکریم جو جامع ہے، جو کامل ہے، جو مکمل ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ کامل ہے، یہ تمام ہے، یہ مکمل ہے۔ اور کیا ہے؟
نحن لہ لحافظون، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. تو یہ کمپلیٹ، یہ پرفیکٹ، یہ محفوظ کتاب، دا الٹیمیٹ، دا بیسٹ کتاب، اس کے حاملوں کے پاس، میرے اور آپ کے پاس، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن افراد کے پاس اس قرآن کا علم نہیں، وہ اللہ کے ہاں کیسے ہوں گے؟ ان کی پوزیشن، ان کا سٹیٹس، کیا خیال ہے امیوں کا سا نہیں ہوگا؟ یہی پیغام ہے، یہی آیت سمجھا رہی. اور یہ آیت چیخ چیخ کے مجھے آپ کو ایک ایک قرآن سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کو یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں بھی ہوئیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی انویسٹمنٹ بینکر ہے، کوئی ڈینٹسٹ ہے، کوئی پروفیسر ہے، کچھ بھی ہے، دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کی ڈگریاں لے کے آئے ہو، ہارورڈ سے پڑھائے ہو، ییل سے پڑھائے ہو، آکسفورڈ سے پڑھائے ہو، کیمبرج سے پڑھائے ہو، بڑی سے بڑی ڈگریاں بہترین یونیورسٹیوں سے نکل کے گریجویشن کر کے آئے ہو، لیکن تمہارے پاس اس الکتاب کا علم نہیں ہے، اللہ کی حضور، اللہ کی نظر میں تم امی ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، الٹریٹ. میرا خیال ہے ہم سب کے لیے بہت بڑا آئی اوپنر ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام اور میسج. کیونکہ یہ یاد رکھیے گا، کوئی دنیا بھر کی ڈگریاں بھی لے آئے گا، کوئی دنیا بھر کا نالج اور تعلیم اور علم کے خزانے بھی سمیٹ لے گا، اگر اس کے پاس قرآن کا علم کا خزانہ نہیں ہوگا تو وہ اپنے دنیاوی علم کو بھی رب پسند طریقے سے جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کے لیے استعمال نہیں کر سکے. اگر اپنے دنیا کے علم اور فن اور ہنر کو رب پسند طریقے سے جنت کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس الکتاب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں قرآن کے علم کا حصول ثانوی بھی نہیں، سیکنڈری پرائیورٹی بھی نہیں، پرائیورٹیز میں بہت لو لائن پرائیورٹی بن چکا ہے. کتنا مال، کتنا وقت، کتنی صلاحیتیں دنیاوی علم کے حصول کے لیے لگائی جاتی ہیں. ہاں یہ بھی میں بتاتی چلوں اور یہ بھی میں سمجھاتی چلوں کہ دین، قرآن، اسلام دنیاوی علم، فن اور ہنر کے حصول کے بھی خلاف نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. آگے بھی میں بہت سے واقعات سے یہ بات پیش کرتی رہوں گی. قرآن اور اسلام کئی مسلمانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم دنیاوی علم حاصل نہ کریں. کیوں؟ ارے دنیا کا علم اور فن اور ہنر نہیں ہوگا تو رزق حلال کا حصول کیسے ہوگا؟ اور اگر امت کے افراد دنیاوی علم، فن اور ہنر حاصل نہیں کریں گے تو ہم تو ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے جائیں گے، پہلے ہی انڈر ڈیولپڈ ہے. اگر کا علم اور فن نہیں ہوگا تو ہم تو کنویں کے مینڈک کی طرح جامد ہو کے رہ جائیں گے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ جتنا مال، جتنی صلاحیتیں، جتنے سال دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، کیا اس کا عشر نشیر، اس کا 10واں حصہ بھی ہم قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں؟ کم از کم 25 سال دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے 2.5 سال کا بچہ اسکول بھیج دیتے، 25 سے 28 سال کی عمر تک ڈگریاں جمع کرتے ہیں. کریں، ضرور کریں، لیکن خدا را کچھ وقت تو اس کے لیے بھی دے دیں. میں، آپ، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اللہ کے حضور دنیا کی ڈگریاں لے کر جائیں لیکن امی اور جاہلوں اور ان پڑھوں اور الٹریٹس کی صف میں شامل کر دی جائیں. اللہ ہمیں ان میں نہ بنا. میں تو ماؤں سے جب بچیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کہتی ہوں تو ہمارے معاشرے میں جواب آ جاتا ہے کیسے جائیں، انہوں نے اسکولوں کالجوں میں جانا، یونیورسٹیوں میں جانا، ویک ڈیز میں نہیں آ سکتی. اچھا شام کو آ جائیں، ٹیوشن سینٹرز پہ جانا ہے، اچھا ویکینڈ پہ آ جائیں، تھکی ہاری ہوتی ہیں، سارے ہفتے کی اسائنمنٹس کرنی ہوتی ہیں. اچھا سمر ویکیشنز میں آ جائیں. نہیں، اس نے کمپیوٹر کورس سیکھ لیا ہے، اس نے کوکنگ کورس جوائن کر لیا ہے، اس نے فنیشنگ کورسز جوائن کر لیے ہیں. نہیں وقت تو قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں. میں تو ماؤں سے منتیں کیا کرتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے
اپنی اولادوں کی زندگی کے اگر 25 سال قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں تو زندگی کا 1 سال کم از کم اس قرآن کے لیے تو لگاتے ہیں. Just like 1 year in your life, no big deal. اور اگر 1 سال نہیں لگا سکتے تو اللہ کے بندو کم از کم سال کا 1 مہینہ، رمضان کا 1 مہینہ، دورہ قرآن کی 40 دنوں کی نشستیں، اس سے تو اپنی اولادوں کو جوڑ لو تاکہ پتہ تو چل جائے میرا رب چاہتا کیسے میں زندگی گزاروں، رب پسند زندگی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، سزا کیا ہے، جزا کیا ہے. یہ بنیادی تصور تو سمجھ لو. عالم دین بننا تو سب کا مقصد نہیں ہے، لیکن کم از کم میرا اللہ مجھے اس خط میں کہہ کیا رہا ہے. سال کا 1 مہینہ تو دے دو. سال کا مہینہ نہیں دے سکتے تو ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹے تو دے دو. اور میں ماؤں سے ہمیشہ منت کر کے کہتی ہیں تو میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے کہ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز بنا رہی ہوں. 8 سال کی بیٹی ہوتی ہے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوتی، تو وہ بیٹی کا منہ کھل جاتا ہے اور چیزیں بھر رہی ہے. نانی بھی کہہ رہی ہے جمع کر لے، تیری بیٹی جوان ہو رہی. جہیز پہ تو کہیں جا کے اور بات کروں گی انشاءاللہ. لیکن اتنا جہیز بنانے اور اتنا جہیز سمیٹنے کے ساتھ کم از کم اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت ہونے سے پہلے، اپنی دہلیز سے رخصت کرنے اور اس دہلیز میں داخل ہونے سے پہلے کچھ قرآن کی صورتوں کا سیٹ، کچھ قرآن کی صورتوں کے زیورات سے آراستہ کر کے بھیجے. سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ حجرات. کم از کم یہ زیورات تو پہنا کے بھیجیے گا تاکہ زندگی گزارنا، تمدن، معیشت، ثقافت، سسرال، شوہر، ازواج، اولاد، ہمسائے، رحم کے رشتے، ارے کچھ پتہ تو چل جائے زندگی گزارنی کیسے ہے. اللہ ہمیں امی نہ بنائے اور اس آیت کا پیغام اس معاشرے کی گلی کوچوں میں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. آیت نمبر 80 عیسائیوں اور یہودیوں کا آخرت کے حوالے سے ایک خود ساختہ فیبریکیٹڈ من گھڑت تصور، اس کا تذکرہ قرآن میں بارہا ہے. قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں چند گنتی کے دن چھوئے گی. یہ ایک خود ساختہ سا تصور تھا جو قیامت کے تصور اور عقیدے کی خرابی کے طور پر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے افتراء کیا. یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات کے حوالے سے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، صرف سزا ملے گی تو ہمیں وہ 40 دن جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں جو ہم نے بچڑا پوجا تھا نا، ان 40 دنوں کی بچڑے کی پوجا کے حوالے سے ہمیں جہنم کی سزا ملے گی اور پھر اس کے بعد ہم جہنم سے نکال دیے جائیں. وہ جہنم جس میں ایک لمحہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ اس کی پہلی لپٹی کھال گوشت ہڈیوں تک چاٹ جائے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں صرف 40 دن جو ہم نے بچڑا پوجا تھا بس اس گناہ کے عوض ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور بس اس کے بعد ہم جہنم سے نکل آئیں گے. اور عیسائی وہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے، وہ تو کہتے تھے نحن ابناء اللہ، نحن احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب اور اللہ کے چہیتے ہیں. اور پھر یہاں تک کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو ہمیں تو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا تھا اور ہمارے نبی نے سولی چڑھ کر اتنے صبر کے ساتھ
اتنی تکلیف جو اٹھائی وہ پوری امت کی طرف سے گناہوں کا کفارہ ہو گئی۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفیکیشن اور سولی کا چڑھایا جانا سارے عیسائیوں کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور وہ جو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے چہیتے ہیں، وہ کہتے تھے ہمیں تو اب آگ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا۔ کروسیفیکیشن بھی کفارہ، ہم اللہ کے بیٹے بھی، ہم اللہ کے لاڈلے چہیتے بھی، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ عقیدہ آخرت کا خود ساختہ عقیدے کا بگاڑ ان کی غلط روی، ان کے دوالین اور ان کے مغضوب ہونے کی وجہ بنا تھا۔ عقیدہ آخرت کو درست رکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھونے والی نہیں ہے الا کہ چند روز کی سزا مل جائے۔ تو اللہ نے اس کا پھر بڑا دو ٹوک سا جواب دیا، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ نیک ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔